ہمارے پاس کئی سارے لوگوں کے فون آتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ صاحب سود لینا اور دینا حرام ہے، تو اس لیے سود پہ پڑھائی کرنا حرام کا کام ہے۔ میں ان سے بولتا ہوں کہ ایسا ہے کہ پھر آپ اس پیسے کا انتظام کر دیجئے اس قوم کے بیٹے بیٹی کے لیے جس نے اتنی محنت کر کے اور ڈاکٹر، انجینئر، لائر، جج بننے کے راستے پر جو چل پڑا ہے، اور اس کے ماں باپ کی بھی قربانی کو مد نظر رکھیے کہ انہوں نے آدھا پیٹ کھا کر بچے کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ آج بڑا آدمی بن سکے۔ تو آپ بتائیے، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا راستہ ہے؟ آپ کر دیجئے انتظام۔ نہیں صاحب ہم کیسے کر پائیں گے؟ میں نے کہا تو پھر آپ نہیں کر پائیں گے تو آپ راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے کیسے بن جاتے ہیں؟ آپ کر دیجئے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ کریں گے بھی نہیں اور راستے میں رکاوٹ بھی ڈالیں گے قوم کے ایک بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، لائر، جج، آفیسر بننے سے، تو یہ تو سراسر بے ایمانی ہے۔ پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تمام لوگوں کو، پوری مسلم قوم کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں اس چیز پہ غور کرنے کے لیے کہ کیا آپ اپنے بچوں کو جھاڑو دینے والا اور رکشہ چلانے والا، سڑک پہ ٹماٹر بیچنے والا، کیلا بیچنے والا کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اپنا دیش ہندوستان ایک اسلامی ملک نہیں ہے، یہاں پر اسلامی فائنینشیل سسٹم نہیں چلتا ہے۔ سعودی عرب میں چلتا ہے، دنیا کے 60 کے قریب مسلم ملک ہیں۔ آپ دیکھیے گا، سوائے سعودی عرب کے اور کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر کہ بینکس بغیر ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر یا پروفٹ، جس کو باقی دنیا میں انٹرسٹ بولا جاتا ہے، ہندوستان میں بھی اور جگہ پہ بھی مسلم ملکوں میں انٹرسٹ ہی بولا جاتا ہوگا، لیکن اس کے بغیر بینک چلے گا کیسے؟ مطلب کہاں سے قارون کا خزانہ آئے گا کہ بینک کے ملازمین کو تنخواہ قارون کے خزانے سے دیا جائے؟ ہے ہی نہیں۔ آپ سب لوگوں کو شاید پتہ ہو، نہیں بھی ہو، بہتوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ اپنے دیش میں صرف 2 معاملوں میں شریعہ لا، اسلامک شریعہ لا قانون چلتا ہے، صرف 2 معاملوں میں۔ ایک ہے شادی بیاہ اور دوسرا ہے انہیریٹنس۔ شادی بیاہ طلاق، اس میں شریعت کا قانون ہے، اور انہیریٹنس، باپ کی جائیداد میں، دادا کی جائیداد میں کس اولاد کو، کس رشتہ دار کو کیا ملے گا، اس میں شریعت لا ہے۔ سرکاریں اس کو بھی بدل دیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن دیش کا باقی سب قانون سیکولر قانون ہے۔ انڈین پینل کوڈ، کوڈ آف کرمنل پروسیجر، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ، کمپنیز ایکٹ، دس ایکٹ، دیٹ ایکٹ۔ دیش میں 1000 قانون ہے نا جو سینٹرل گورنمنٹ نے پاس کیا ہے، اور آج سے نہیں، سالوں سال سے، انگریز کے زمانے سے بھی وہ سب قانون بنتے رہے ہیں۔ تو وہ تمام قانون سیکولر ہیں۔ اس میں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے ہیں، وہ جیل جاتا ہے۔ مرڈر کرتا ہے تو اس کا مرڈر نہیں ہوتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے کورٹ کے ذریعے، وہ پھانسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عمر قید بھی ہو سکتی ہے، 10 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو صرف اور صرف انہی 2 معاملوں میں شریعت لا چلتا ہے۔ ہمارے دیش میں فائنینشیل سسٹم میں شریعت لا نہیں ہے۔ لوگوں نے کوشش کی اسلامک بینکنگ کی، لیکن ریزرو بینک آف انڈیا اور گورنمنٹ آف انڈیا پرمیشن ہی نہیں دے گا، تو آپ کیا کر لیں گے؟ اور سعودی عرب تو دیش کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو اگر وہ 10-20 ہزار کروڑ دے تو ہمارے جیسے اس دیش میں ہزاروں ہزار ایسے لوگ ہیں جو مسلم بچوں کو پڑھا کر دیش کی پہلی قطار میں کھڑے کر دیں گے، لیکن سعودی عرب تو امبانی کو دے گا، اڈانی کو دے گا، وغیرہ وغیرہ، ہم کو آپ کو نہیں دے گا۔ اور ہم لوگوں کے، ہندوستان کے مسلمانوں کے آنگن میں، سب مسلمانوں کے آنگن میں اگر تیل کا کنواں اسی طرح سے نکل جائے جیسے سعودی عرب میں 1936 میں انگریز بہادر نے کھول کے نکالا تھا، اور جس کی وجہ سے سعودی عرب جو ہمیشہ سے کنگال رہا ہے، پچھلے 1400 سالوں سے سعودی عرب کبھی اسلامی حکومت کا دارالخلافہ نہیں رہا،
اور کبھی پاورفل نہیں رہا. ہاں، مکہ مدینہ کی وجہ سے مسلم سماج میں بہت پاورفل ہے، ہم سب لوگوں کے لیے بہت عزت کی جگہ ہے، لیکن پولیٹیکلی، اکنومیکلی، ایجوکیشن وائز، سوشلی کبھی بھی پاورفل نہیں رہا. آج وہ تیل کے دولت کی وجہ سے پاورفل ہے. تو ہمارے بھی گھروں میں اگر تیل کا کنواں کھد جائے تو ہمیں بینک سے لون لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو پھر اپنے پیسے سے اسی تیل کے کنویں سے نکلے ہوئے تیل سے بچے کو پڑھا لیں گے. لیکن وہ سچویشن ہے نہیں. تو اس لیے دیش کی جنتا کو، مسلم جنتا کو یہ سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بہت اچھی اپارچونٹی نیشنل بینکنگ سسٹم کے تحت جڑ کر کے ایجوکیشن لون لے کر کے پڑھائی کر کے اس کو ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر، لائر، جج بنانے کا ہے. اس کا انٹرسٹ ہم لوگ دے دیں گے. جو بھی بینک کا انٹرسٹ ہوگا ایجوکیشن لون پہ، وہ 10، 11، 12% ہوتا ہے، وہ ہم لوگ دے دیں گے. آپ اپنا قرض جو لیے ہیں، چاہے جس سے بھی لیں، پرائیویٹ آدمی سے لیں تبھی بھی قرض تو واپس کرتے ہیں نا، بینک سے لیں گے واپس کریں گے. قرض واپس کریے، انٹرسٹ ہم لوگ دے دیں گے. لیکن ہر حال میں بچوں کو پڑھائیے، آگے بڑھائیے. آپ کے بچے کھڑے ہو جائیں گے اپنے پیر پر، آفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، لائر، جج، CA، MBA، پروفیسر، ٹیچر بن کر کے، تو آپ کی سماج میں عزت برقرار رہے گی اور کھوئی ہوئی عزت واپس آئے گی. دولت، شہرت اور طاقت وہ کمائیں گے تو ملک میں آپ برابر کے بھاگیدار بن